السلام علیکم، ویلکم بیک۔ تو ایک اور ولاگ کے ساتھ میری صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ صبح کا ٹائم شروع ہو گیا ہے اور آج میرے ساتھ 5 بجے یہ میرا بیٹا اٹھ گیا تھا اور یہ رات کو جلدی سو گیا تھا اور کچھ دنوں سے یہ اتنا زیادہ تنگ کر رہا ہے، ساری رات یہ مجھے تنگ کرتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن کافی دن ہو گئے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا سین ہے۔ تو کل تو یہ کافی دیر دوپہر میں سو گیا تھا، ماشاءاللہ 4 گھنٹے یہ سو گیا تھا دوپہر میں۔ تو رات میں بس ایسے ہی بے چین رہا اور صبح 5 بجے اٹھ کے بیٹھ گیا اور 5:30 بجے اس کے ساتھ اذلان بھی اٹھ گیا، پھر اذان بھی اٹھ گیا۔ تو جی اس طرح میں 5:30 بجے ساری فیملی اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی ہم۔ خیر میں نے کہا چلو کوئی نہیں، اور پھر یہ 10 بجے تک سو گیا تھا اور اس کو پھر میں نے ٹی وی چلا دیا تھا اور میں پڑھنے لگ گئی تھی قرآن شریف۔ یہ باقی یہ تھا کہ پھر میں نے ان کے بابا کو دیا اور میں خود اوپر چلی گئی تھوڑی سی ایکسرسائز وغیرہ کرنے۔ خیر میرا دن تو ہو گیا ہے شروع، اور بس ایسے ہی میرا دن شروع ہوتا ہے اور یقین مانیں یوں ہی رات ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور اس کا سین ہے کہ رات کو نا دودھ بہت پیتا ہے، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کو کوئی سولوشن پتہ ہے تو پلیز مجھے کامنٹس میں لازمی بتائیں۔ اتنا یہ بار بار فیڈر مانگتا ہے، حالانکہ میں اس کو کھانا کھلا کے سلاتی ہوں۔ آپ لوگ کہیں گے بھی اس کا کھانا کھلا کے سلایا کریں، جی ہاں میں اس کو کھانا کھلا کے ہی سلاتی ہوں، لیکن پھر بھی اور باقی یہ کہ یہ میرے ساتھ لگ کے نہیں سوتا، اس کو ہوتا ہے کہ بس مجھے اکیلا سونا ہے۔ بچوں کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، تو میرے تینوں بچے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طریقے سے، اذان اور یہ اور ہے۔ تو خیر جی یہ اسی طرح زندگی چل رہی ہے۔ خیر صبح کے ٹائم اتنا پیارا موسم تھا، ہوا چل رہی تھی اور میں اوپر آئی تھی اور میں نے کی تھی تھوڑی سی ایکسرسائز، اور کافی ٹائم سے میں نے ایک ایکسرسائز شروع کی ہوئی ہے جو میں روز صبح جو ہے وہ کرتی ہوں، کبھی کبھی رہ بھی جاتی ہے لیکن ڈیلی روٹین میں میری کوشش ہوتی ہے تو میں لازمی وہ ایکسرسائز کروں، جس سے یہ ہے کہ میری کمر میں جو درد ہوتا ہے نا وہ ذرا کم ہوا ہے، تھوڑا سا ٹانگوں میں کمر میں درد۔ صبح ایسا جسم کھل جاتا ہے نا بندے کا ایکسرسائز کرنے سے، ہلکی پھلکی۔ میں کوئی ایک پروفیشنل یا اسپیشل نہیں کرتی، یہ بس میں نے کچھ یوٹیوب سے کچھ ہلکے پھلکے سے یوگا اسٹیپ دیکھے تھے، ویسے یوگا اسٹیپ تو وہ دوسرے ہوتے ہیں نا، تو میں نے یہ دیکھے تھے جو میں ہلکے پھلکے کرتی ہوں صبح ٹھنڈی زمین پہ ننگے پاؤں، اور مائنڈ فریش ہو جاتا ہے یہ چیزیں کرنے سے۔ ایسے تو میرے پاؤں کے جتنے میں کہتی ہوں اتنا زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے نا ایسے کرنے سے، میرے بڑا سکون ملتا ہے مجھے پاؤں میں۔ خیر جی میں کرتی رہتی ہوں 5 سے 10 منٹ تک میں یہ کام کرتی ہوں اور اس کے بعد میں نیچے چل جاتی ہوں۔ خیر جی چلیں آج ہم بات کر رہے ہیں، لیٹس اسٹارٹ آور بلاگ، اور ہم بات کرنے والے ہیں فیک پیپل، فیک ریلیٹیوز اور فیک فرینڈ۔ اچھا یہ جو ہوتے ہیں نا فیک لوگ، ایک ہوتا ہے ٹاکسک۔ اچھا ٹاکسک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اور طریقے سے ہوتے ہیں۔ فیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ فیک کہہ دینا کہ آپ کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام ہونا، فیک چیز، یعنی وہ لوگ جن کا جو بڑا فیک کر رہے ہوتے ہیں شو کہ ہمیں بڑی آپ سے محبت ہے، ہم تو بڑے آپ کے وہ ہیں، کہہ دیں کہ ہم تو آپ کی بڑی کیئر کرتے ہیں۔ میری زندگی میں تھے فیک لوگ اور ہیں بھی، ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں پتہ کیسے چلتا ہے بھی ہمیں یہ فیک لوگ ہیں۔ جو فیک ہوتا ہے نا، جو انسان فیک ہوتا ہے، جو جھوٹا، بہت زیادہ جھوٹا، دیکھیں ہلکا پھلکا بات کو 10 سے 11 بات بتا دینا وہ تو ہر ایک عورت میں نا اندر ہی کہیں نہ کہیں وہ ایک کیڑا ہوتا ہے، کہ یعنی وہ کیا کرتی ہے کہ 10 باتیں ہوتی ہیں اس کو ایک بات اپنے پاس سے لگا کے ہوتا ہے، لیکن یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا یہ ساری 10 کی 10 باتیں ہی جھوٹ بتاتے ہیں، فیک ہوتے ہیں، ان کی ہر بات فیک ہوتی ہے۔ یہ جو بھی کام کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یقین مانیں میری زندگی میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہوئے ہیں، یقین مانیں۔ تو مطلب ان کی زندگی فیک ہوتی ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے تو لوگ کیا، مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت عقل مند ہیں اور سارا کچھ ہمیں ہی پتہ ہے، اور ہم تو اور وہ آپ کے ساتھ ایسے مل رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کس طرح ہمارے، تو میں کہتی ہوں اس سے اچھا تو کوئی ہوگا ہی نہیں دنیا میں۔ آپ کا جو کہہ دو کہ ایک آپ کا وہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ مخلص، اس انسان سے زیادہ تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ مخلص، ٹھیک۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ انسان جو ٹاکسک انسان ہوتا ہے نا، وہ تو کہتے ہیں نا ایک منافق اس میں آ جاتا ہے، لیکن یہ جو فیک ہوتے ہیں نا لوگ، یہ
انتہا کے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. اچھا ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, فیک دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی لائف سٹائل دنیا کو فیک دکھا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے, بٹ وہ شو ایسا کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا دنیا کے ساتھ اتنا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں, لائک اپنے برانڈ کے کپڑے, اور ان کے منہ پہ ہر وقت برانڈ کا نام ہوتا ہے. یہ والے لوگ ہوتے ہیں, مطلب اپنے آپ کو بس دنیا سے کمپیریزن کرنا, اپنی فیک امیریت بنانا کہ ہم بہت امیر ہیں, ہوتے وہ مڈل کلاس ہیں, اور اپنا ایک فیک وہ بنانا کہ ہم لوگ تو امیر ہیں, ہم تو گاڑی میں اے سی میں رہتے ہیں, گاڑی میں گھومتے ہیں, برانڈ پہنتے ہیں, بلا بلا بلا. تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت سارے, یہ ایک طرح. اچھا ایک دوسری طرح کے جو فیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں جو آپ کے منہ پہ آ کے بیٹھیں گے, اتنی آپ سے پیار محبت کریں گے کہ آپ کہیں گے یار ان سے زیادہ تو مخلص میں کہتی ہوں دنیا میں ہمارے ماں باپ بھی نہیں ہوں گے, ہماری ماں ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے جتنی یہ عورت مخلص ہے میرے ساتھ, ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی سب سے پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے منہ پہ بیٹھ کے آپ کی بات کریں گے اور ادھر چلے جائیں گے نا تو آپ کی برائیاں کریں گے. حقیقت ہے. فیک انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے, جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ آپ نے یہ بات اس کو بتائی تھی اور کسی دوسرے انسان سے یہ بات پتہ چل رہی ہے آپ کو کہ یار اس تک یہ بات کیسے پوچھی, فوراً سے, میں کہتی ہوں فوراً سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ انسان فیک ہے. وہ جو انسان آپ کی اس دنیا میں بہت زیادہ وہ کر رہا ہوتا ہے نا, آپ کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے, وہ فیک ہوتا ہے. تعریف وہ ہوتی ہے جو پیٹھ پیچھے کی جائے. میں آپ کو سچ بتاؤں, تعریف یاد رکھیں ہمیشہ, تعریف وہ ہوتی ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے کی جائے. آپ کے منہ پہ نو ڈاؤٹ کرتے ہیں ہاں بھی یہ اچھی ہے عورت, اچھی ہے نیچر, ٹھیک ہے بھائی سی, ہاں آپ کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں, بھائی بہت اچھا کھانا بناتی ہے, بہت اچھے کپڑے پہنتی ہے, بڑا اچھا گھر کو سنبھالا ہے. یہ فیک ہے, یہ ٹوٹلی فیک ہے. یہ پھر آپ کو فوراً سمجھیں کہ یار اتنا بھی کیا ہوگا میرے میں اچھا کہ مطلب یہ عورت تو فدا ہی ہوئی جا رہی ہے میرے پہ. تو فیک انسان جو ہوتا ہے نا سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جھوٹ اس نے سب سے پہلے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. جو فیک انسان ہوتا ہے نا وہ انتہا کا جھوٹ بولتا ہے, اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو. ایک بات یاد رکھیے, یہ جو فیک انسان ہوتا ہے نا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو. چاہے اچھا ٹاکسک اور فیک انسان میں نا ایک سب سے بڑی جو کہتے ہیں کہ ایک وہ ہوتا ہے نا گیپ, کیا کہہ لیں کہ فرق جو ہوتا ہے, سب سے بڑا فرق وہ یہ ہوتا ہے, میجر فرق ان کا, کہ جو ٹاکسک انسان ہوتا ہے اس کی یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ انسان میرے سے ناراض ہو جائے گا یا میں اس کو تانے مار رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کو اس کی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی, اس نے بات ماننی ہے, ٹاننا مارنا ہے, اگلے انسان کو تنگ کرنا ہے. لیکن جو فیک انسان ہوتا ہے نا اس کو بہت یہ پرواہ ہوتی ہے کہ یہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے یار, اس کو ناراض نہیں کرنا. یعنی فیک انسان اپنا فائدہ زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو یہی ہوتا ہے کہ بس میرا فائدہ نکلتا رہے, یعنی وہ جب تک اس کا فائدہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے انسان, ٹھیک ہے. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ دیکھیں فیک انسان کا نا ہمیں چٹکیوں میں پتہ چل جاتا ہے, چہرے کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں نا ہمیں وہ بتا دیتے ہیں کہ فیک انسان ہے. ہمارے جو چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں نا وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ انسان سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. حقیقت ہے, کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں ہماری, اگر نارمل روٹین میں دیکھیں گھریلو لائف میں, تو اگر ہم کسی اور کے منہ سے سنیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یار اتنا کچھ تو ہوتا ہی نہیں ہے جتنا بڑھا چڑھا کے یہ عورت مجھے بتا رہی ہے. یعنی اور اس کے علاوہ آپ کو خود کو پتہ ہوتا ہے نا ایک میں ہوں, مجھے خود کو پتہ ہے کہ میں کیسی ہوں, میں اندر سے کیسی ہوں, میں کیا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی بہت تعریفوں کے پل باندھ دے گا, اسپیشلی میرے منہ پہ, میں بیٹھی ہوں اور میرے منہ پہ بہت تعریفوں کے پل باندھ دے گا, تو حقیقت سی بات ہے یار, مطلب اوکے دیٹس اٹ, ہوتی ہے اچھی ہوں میں, بٹ اتنی زیادہ جتنا اس بندے نے کر دی تو اٹس مین کہ وہ فیک ہے. وہ انسان آپ کو خوش آمد کر رہا ہے. فیک انسان بہت زیادہ آپ کی خوش آمد کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہ, مطلب آپ سے لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے پاسٹ میں, آپ کے ساتھ بہت زیادہ اس کے کلیشز بھی رہ چکے ہیں, بٹ وہ پھر بھی آپ کے ساتھ اتنی خوش آمد کی کہ اس کو ہوتا ہے بس یہ میرے سے ناراض نہ ہو, کوئی بھی نا میرے سے ناراض ہو کے نہ جائے. ایک وہ چیز, وہ آپ کو ہوگا کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس کے سب دوست ہیں اور کوئی دشمن نہیں ہے نا, تو یعنی اس بندے سے کہہ دو کہ منافق اور اس بندے سے زیادہ فیک کوئی بھی نہیں ہے. مطلب اگر وہ ہر کسی سے, ہر کوئی, اگر آپ کے سب دوست ہیں نا, میں آپ کو سچ بتا دیتا ہوں, ہر بندہ آپ کا دوست ہے, ہر بندہ آپ کو اچھا کہہ رہا ہے, تو اٹس مین کہ آپ فیک ہیں. حقیقت ہے کہ مطلب کیوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی فیک انسان سے ہم کس طرح دور رہیں, فیک انسان سے کس طرح جو ہے ہم لوگ اس کو ڈیل کس طرح کریں. پہلی بات یہ ہے کہ میں تو کہتی ہوں فیک انسان کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے,
کیا ضرورت ہے فیک انسان کو. ہاں اب یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا 2 طرح کے فیک لوگ ہوتے ہیں. وہ جو اپنی زندگی کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں امیر لوگوں سے، وہ ان کی پرسنل ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ فیک لائف بنا کے خود کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. 5-6 برانڈیڈ کپڑے لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں کہ ہم امیر ہیں. ٹھیک ہے، خود کی گاڑی نہیں دوسرے کی گاڑی میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں جی ہم تو امیر ہیں. یہ اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں، یعنی دوسروں کو تو کچھ نہیں کہہ رہے نا، وہ خود کو خوش کر رہے ہیں. لیکن اب وہ فیک انسان جو دوسروں کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لائک اس کے یہی ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا یہ دوست میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، میں اس دوست کو کوئی بات بتاتی ہوں تو مجھے تیسرے انسان سے پتہ چلتی ہے وہ بات، تو آپ اس سے کنارہ کریں. ایسی بھی کیا دوستی ہو گئی جب آپ کو پتہ ہے کہ یار میں اس سے باتیں شیئر کرتی ہوں تو یہ آگے بندہ بتا دیتی ہے، تو آپ کو اس سے کنارہ کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات مطلب آپ کنارے آہستہ آہستہ آپ اس سے دور ہونا اسٹارٹ ہو جائیں. آہستہ آہستہ جو ہے آپ یہ چیز اس کو ریئلائز کروانے لگ جائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسان جھوٹ بول رہی ہے. اور میرے خیال سے بتانا چاہیے ہمیں کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، آئی نو، تاکہ پتہ ہو انسان کو کہ یار میرے فیکنیس اس انسان کو نظر آ رہی ہے، پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. ٹھیک ہے، مطلب اب آپ کی کوئی بے جا تعریف ہو رہی ہے، آپ کو کہہ دینا چاہیے کہ آئی نو مجھے پتہ ہے میں کیسی ہوں، بٹ اتنی زیادہ تعریف آپ میری منہ پہ میری کر رہے ہیں. اور مطلب سیدھا انسان بول دینا چاہیے کہ ریئلی اتنی تعریف. اگر پیٹھ پیچھے بھی میری ایسی پوچھیں بھائی کیا میری پیٹھ پیچھے بھی ایسے ہی تعریف ہوتی ہے، اور یقین مانیں پیٹھ پیچھے آپ کی سب سے زیادہ برائی ہوتی ہوگی. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں، پیٹھ پیچھے آپ کی سب سے زیادہ برائی ہوتی ہوگی. آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے ریلیٹیو، آپ کو پتہ ہے یہ انسان سب سے زیادہ فیک ہے، یہ رشتہ دار میرا سب سے زیادہ فیک ہے، اور میرا دل نہیں کرتا میں اس انسان سے. اس انسان سے آپ دور رہیں. اپنی پرسنل باتیں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس سے. اپنی پرسنل کیا ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو نارمل بھی کوئی بات آپ اس سے شیئر کریں. فیک انسان کی زندگی جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہی فیک ہے. وہ اپنی زندگی ایک دھوکے میں گزار رہا ہوتا ہے. اور اسے اچھا فیک انسان کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ شاید اگلے انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں فیک ہوں، اور اسے لگتا ہے شاید میں اتنی خوش آمد کر رہا ہوں، اگلے انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں خوش آمد کر رہا ہوں. پتہ سب کو پتہ ہوتا ہے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ بولتے نہیں ہیں کہ یار بس کیا کریں، کرنے دیں. اور پھر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جتنا آپ وہ فیک انسان کے پاس جاتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، جتنا اس فیک انسان سے رابطے میں رہیں گے، کانٹیکٹ میں، نقصان آپ کا ہوتا جائے گا. یہ بات یاد رکھیں. اس لیے میں کہتی ہوں کہ ایسے دوستوں سے رابطے ختم کر دیں. وہ دوست جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید کہ بہت زیادہ فیک ہیں، ختم کر دیں ان سے فرینڈشپ. ہونی نہیں چاہیے. کیا ملتا ہے ایسے فیک لوگوں سے فرینڈشپ کر کے؟ باقی رہی بات رشتہ دار، دیکھیں میں کہتی ہوں اپنے بچوں کو نا یہ چیز آپ کو سکھانی چاہیے کہ بیٹا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی انسان فیک ہے، کوئی انسان آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی انسان آپ کی مینٹلی ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اس سے دور رہو. اس سے دور رہو. کچھ نہیں ہے. اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، آپ کا مینٹل لیول ٹھیک نہیں ہے، تو ضرورت ہی نہیں ہے. کیا فائدہ پھر ہم ایسے لوگوں سے ملنے کا، مطلب فیک فیس پہ اسمائل. اب دیکھیں اگر ایک انسان ہے آپ کے پاس آ کے مل رہا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بھی تو اس سے مل رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، بول رہی ہیں، خوش آمد کر رہی ہیں، یعنی آپ دونوں فیک ہیں. پھر تو آپ دونوں فیک ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ لائک ہسبینڈ کے ریلیٹیوز ہیں، ماں باپ کے ریلیٹیوز ہیں، مطلب ٹھیک ہے ملنا ہے، فنکشنز پہ چلے گئے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، ادھر ملاقات ہو گئی، یہ ایک ہوتا ہے بس ٹھیک ہے مل لیے چلے گئے. یہ ایک دنیا داری ہوتی ہے، یہ والی چیز ہوتی ہے دنیا داری کہ چلے گئے. اب یہ نہیں، ہم گھر میں بھی نہیں بند رہ سکتے، چھوڑا بھی نہیں جاتا سب کو. لیکن ہاں ضرور میں یہ ضرور کہوں گی کہ دوری ضرور اختیار کی جا سکتی ہے. تھوڑی بہت دوری اختیار کی جا سکتی ہے. اگر آپ بہت قریبی ریلیٹیو ہے جس کو آپ نہیں دور کر سکتے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ انسان انتہائی فیک ہے اور میں اس سے نہیں دور ہو سکتی، تو آپ اس سے تھوڑی سی اپنی اسپیس کر لیں، باؤنڈری سیٹ کر لیں، مطلب اپنی تھوڑا سا اس سے دوری اختیار کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ویسے ہی ہنسے بولیں کھیلیں. نہیں، اپنے سکون کے لیے نا پلیز ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. جن لوگوں کی جو بے ضروری لوگ ہیں نا، ان لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں. صرف ضروری لوگوں سے ملیں جن کی ضرورت ہے زندگی میں، جن کو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ اس سے مجھے پرابلم نہیں ہوتی.
کچھ فیکنیس جو ہوتی ہے نا کوئی ہلکی پھلکی، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، فیک تو ہم بھی ہیں اگر دیکھا جائے، اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتے، اسمائل فیس پہ لا کے ان سے مل رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک الگ یہ والی فیکنیس ایک الگ ہوتی ہے. میں کہہ رہی ہوں نا، یہ اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے کہ ہم کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے، یہ والی وہ ہوتی ہے. ہاں، جو انسان فیک انسان آپ کو ہرٹ کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں یار، نہیں دل نہیں مانتا، تو میرے خیال سے اس سے دوری اختیار کر لینی چاہیے. ایسے لوگوں سے ملنے کا فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. حقیقت ہے نا، نقصان ہوتا ہے، تو نقصان میں تو جانے سے اچھا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے دوری اختیار کر لیں. تو جی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اگر کرنے پہ آئیں تو میں کہتی ہوں ختم نہیں ہوتی. وہی بات ہے نا کہ ختم نہیں ہوتی باتیں، ایسے لوگوں کی باتیں جتنی کرو اتنی کام میں. تو باقی یہ ہے کہ آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ زندگی میں فیک انسان کی ویلیو نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو ہم بھی فیک ان کے جیسا بنتے جاتے ہیں. تو جی آج میں بنا رہی تھی آلو کے چاول، اور باقی یہ ہے کہ صبح گھر کی صفائی وغیرہ کر لی. اپنے لوگوں نے دیکھا میری روٹین یہی ہوتی ہے، سارا دن کی سادہ سی روٹین ہے. سب سی ہاؤس وائف ہوں یار، مڈل کلاس میں، کوئی ہائی کلاس یا وہ نہیں ہوں، لگژری والی لائف سٹائل تو نہیں ہے میری. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے، میں یہی کہوں گی. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر کسی کو ہدایت دے. اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا. ولاگ پسند آیا ضرور 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 چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور کامنٹس کرنا مت بھولیے گا. کامنٹس کرتے رہا کریں، آپ لوگوں کے کامنٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں مجھے. اور باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ڈی ایمس کے جو آنسر ہیں وہ ایسا ایسا میں کر رہی ہوں. مجھے آپ لوگوں کے بس یہ ہے کہ سم ٹائم میں مصروف ہوتی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، بچوں کے ساتھ بزی ہوتی ہوں، تو آپ لوگوں کے جواب سب کو باری باری میں دے رہی ہوں، اور انشاءاللہ یہ ہے کہ سب کو ملتے ہیں. اور کامنٹس کے رپلائی تھوڑے سے لیٹ ہو جاتے ہیں، اتنے سے کامنٹس آئے ہوتے ہیں. اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا، اور ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور انسٹاگرام کو بھی فالو کر لیں. نیچے ڈسکرپشن میں نے انسٹاگرام کا لنک دیا ہوا تھا، اور نیچے ڈسکرپشن میں جا کے میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کر لیجیے گا. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی بچی کی نصیب اچھے کرے، سب کے لیے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، اپنے مقصد میں کامیاب کرے. اور انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے.